امیر بالاج کو انصاف دو مہم شروع ہونے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ سڑکوں پر خونی ناچ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ خوفناک خونی ناچ اس سے پہلے کئی جانیں دے چکا ہے، اور یہ ہوائی مخلوق جو ہے یہ ایک مرتبہ پھر لوگوں کی جانیں لینی شروع کر دیا ہے۔ یہ بہت خطرناک مخلوق ہے اور اس پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی امیر بالاج ٹیپو جو ہے وہ ان کے قتل کے حوالے سے۔ جیسے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اس کے مرکزی ملزمان ہیں تیفی بٹ اور گوگی بٹ، اب وہ تلاش کر رہے ہیں راستہ، کوئی ایسا راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ وہ بچ سکے، اور اس پہ ان کی ٹیم، لیگل ٹیم ہے، اس سے مشاورت بھی شروع ہو گئی۔ لیکن دوسری طرف آج کی جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ امیر بالاج کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے، اس کو انصاف ملنے کے لیے لاہور کی سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ بینر مختلف سڑکوں کے اوپر لگا دیے گئے ہیں، جس پر یہ تحریر کیا گیا ہے کہ جسٹس فار بالاج، اور یہ بینر جو ہے وہ لاہور کی مختلف سڑکوں پہ لگائے گئے ہیں، ایم اے کالج کے پاس، اس کے بعد پھر اندرون شہر میں لوہاری سائڈ پہ، موچی دروازے سائڈ پہ، یہ جو اس طرح کے ایریاز ہیں یہاں پر یہ بینرز چسپاں کیے گئے ہیں۔ ان پہ یہ نہیں لکھا گیا جیسے وہ نارملی ہوتا ہے نا من جانب فلاں، اس کی طرف سے تو نہیں لکھا گیا، لیکن بینر جو ہے وہ لگا دیے گئے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ امیر بالاج کے حوالے سے اگر ایکٹیویٹی تیز نہ ہوئی تو پھر شاید یہ ایک کوئی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے کہ احتجاج کیا جائے اور اس کو ٹاپ ٹرینڈ کے اندر لے جانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری پولیس تو اس معاملے میں کافی اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے، اور یہاں پر احتجاج جو کرنا ہے وہ تو ظاہر ہے پھر ہر ایک کا رائٹ، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو انصاف ملے، اور یہاں پر جو میں نے بتایا تھا کہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے حوالے سے تو وہ بھی کنفرم ہے چیزیں کہ جی ان کے وکلاء کے ساتھ رابطے ہیں، اور وہاں سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ لاہور آنے سے پہلے ان کو پاکستان لینڈ کرنے سے پہلے پروٹیکٹیو بیل مل جائے، اور اس کے بعد وہ جب پروٹیکٹیو میل لیں اور پھر یہاں اور آ کے ٹرائل کورٹ کا سامنا کریں۔ اب آ جاتے ہیں جی خونی کھیل کی طرف۔ بڑا ہی افسوسناک یہ کھیل ہے، اور بڑے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، 2005-06 میں تو اس پہ پابندیاں بھی لگائی گئی، ہٹائی بھی گئی، پھر لگائی گئی۔ فیصل آباد میں 2 روز قبل جو خوفناک حادثہ ہوا ہے، جو نوجوان ایک بیچارہ جس طرح اس نے اپنی جان دی ہے تڑپ تڑپ کے ٹی وی کیمراز کے اندر، یہ جو موبائل پہ کوئی شوٹ کر رہا تھا اس کو، تو بڑا خوفناک منظر تھے۔ آج کی بھی تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ ایک اور فیصل آباد میں ایک شخص کی گردن پہ ڈور پھر گئی ہے۔ لوگ باز نہیں آتے جی، پابندیاں بھی لگائی جاتی ہیں، اور افتخار محمد چودھری صاحب نے اس کے اوپر سو موٹو ایکشن لیا تھا۔ مجھے یاد ہے اس زمانے میں جاوید اقبال جسٹس، اور جسٹس وکیل محمد کھوکھر صاحب، جسٹس تصدق جیلانی صاحب، اور جسٹس اعجاز احمد صاحب، 5 رکنی بینچ تھا، اور اس نے دن رات سماعت کی تھی۔ بڑے لوگ آئے کہ جناب جی وہ جو بے روزگار ہو جائیں گے۔ اب انہوں نے کہا بھائی بے روزگاری کا معاملہ، کسی کا روزگار ہم کسی کی جان کے اوپر قربانی کر کے تو نہیں نہ کر سکتے۔ ابھی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ جو ڈور استعمال کی جاتی ہے، جب ہم چھوٹے تھے ہم دیکھتے تھے بسنت بہار ہوا کرتی تھی، بڑا مزہ آتا تھا، تو وہ ایک نارمل وہ کیا کہتے ہیں 12 رچ اور وہ اس طرح کی جو ہے نا ڈور ہوا کرتی تھی، جس کے اوپر ہلکا سا مانجا لگاتے تھے۔ اچھا، میں نے خود بعد میں یہ جب یہ 2007-08 میں جب چل رہا تھا، یہ پروسیڈنگ ہو رہی تھی، تو میں نے رپورٹس اس کے اوپر تیار کی تھی۔ ڈور کے اوپر جو ہے وہ لوہے کا برادہ جو ہے وہ لے کے، وہ جو آپ رگڑتے ہیں سریے کو تو سریے سے نکلتا ہے، وہ کٹھا ہوتا ہے، وہ لے لیتے ہیں، اس کے اندر وہ لگاتے ہیں مانجا، اس کے اندر مانجا لگا کے پھر اس کے اندر شیشہ ڈالا جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو اس کے ساتھ ڈور کے پر یا جو بھی دھاگا اس کے اوپر لگاتے ہیں، اور وہ ایسا خوفناک ہوتا ہے کہ آپ اس کو اگر پکڑ کے لٹک بھی جائیں، میرے جیسے وزن کا بندہ لٹک بھی جائے، اور یہ میں نے آزما کے دیکھا، وہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب جب اس سچویشن کے اندر اللہ معاف کرے کوئی جوان موٹر سائیکلوں پہ جا رہے ہیں، ہمارا پاکستان کا ملک ہے جی، یہاں موٹر سائیکلوں کے بغیر تو ہم نہیں رہ سکتے نا، ہم تو کوئی کسی کو ایمرجنسی لے جانی پڑ جاتی ہے، کوئی کسی کو ہاسپٹل لے جانا پڑ جاتا ہے، تو اب ہم کسی شوق کی خاطر موٹر سائیکل تو نہیں چھوڑ سکتے، ہاں زندگی کی خاطر پتنگ بازی پہ پابندی ہو سکتی ہے۔ اچھا، افتخار چودھری صاحب نے بھی لگائی بھی تھی، اس میں کہتے ایک لڑکا تھا، اس کی آواز بند ہو گئی تھی، اور اس کے اوپر سرکاری خرچے پر کیا گیا تھا، لیکن آرڈر یہ بھی آیا تھا سامنے افتخار چودھری صاحب کا کہ اگر جس علاقے میں پتنگ بازی
ہوئی نظر آئی، ہلاکت تو دور کی بات ہے، اس علاقے کے جو ایس ایچ او ہے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا۔ یہ تجویز آئی۔ پھر جو کچھ لوگ تھے جی پتنگ بازی ہونی چاہیے، انہوں نے کہا جی اوکے کرو، لیکن ہمیں یہ بتا دو کہ اگر یہاں پر کوئی خدا نہ خواستہ ہلاکت ہوتی ہے کسی کی، کوئی ڈور پھرنے سے ہلاک ہو جاتا ہے کسی ماں کی اولاد، تو اس کا پرچہ کس کے اوپر دیں؟ آئیں جو کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن والے ہیں، یہ کورٹ کی پروسیڈنگ میں آپ کو بتا دوں، آئیں کوائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن والے بیٹھے ہیں، ہم اجازت دیتے ہیں، لکھ کے دیں۔ پولیس اگر کہتی ہے کہ اجازت ہونی چاہیے جی ہمارا تہوار ہے، آئیں لکھ کے دیں، پولیس والوں پہ پرچہ ہوگا۔ سپریم کورٹ میں یہ افتخار چودھری صاحب نے بہت ہی اعلانیہ کہہ دیا تھا کہ بھئی جو آ کے لکھ کے دے دے، کیونکہ یہ قتل اس قسم کا ہے۔ اب یہ بچہ جو کل فیصل آباد میں جو نوجوان جس کی ڈیتھ ہوئی ہے ڈور پھرنے سے کل پرسوں، اس کے قتل کا مقدمہ کس پہ درج ہوگا؟ اس کو تو یقیناً پتہ ہی نہیں ہوگا جو ڈور کو کھینچ رہا ہے اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے، کہ اس کی اس ڈور سے کتنا بڑا سانحہ ہو گیا، کس قسم کا خوفناک صورتحال ہو گئی ہے کہ اس کو مارنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تقریباً کئی ماہ یہ ہم پروسیڈنگ سنتے رہے سپریم کورٹ میں جا کے افتخار چودھری صاحب کی لاء رجسٹری میں۔ یقین کریں گے کہ بات سوال بالکل ایک ہی درست ہے، بتائیں قاتل کون ہے؟ لوگ مر جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، خیر ہے، زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے وہ، لیکن کم از کم مرنے والے کو یہ تو پتا ہو نا کہ بھئی مجھے مارنے والا کون ہے، کم از کم اس کو یہ تو پتا ہو کہ میں مرا کیسے۔ وہ فیصل آباد والا ہو، آپ دیکھیں کہ وہ نوجوان وہ پھر رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، اس کے پاس کوئی نہیں آ رہا، اور ایک دم گر کے ختم ہو گیا۔ آج بھی یہ بالکل پتنگ اڑاؤ 100 دفعہ جس نے اڑانی ہے، بتاؤ قاتل کون ہے، اس نوجوان کا قاتل کون ہے، اور جو لوگ مرتے ہیں ان کا قاتل کون ہے۔ یہ بیٹھ کے کہ جی بڑا جی بسنت بہار ہے، لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، جی بھئی لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، لوگوں کے روزگار بنانے کے لیے انہیں بم بنانے کی اجازت دے دیں کہ نہیں جی نہیں ان کو تو صرف بم بنانا آتا ہے تو اس لیے ان کو بم بنانے دیں کیونکہ اس کے بغیر یہ بے روزگار ہو جائیں گے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے ان کو نوکری، ان کو روزگار فراہم کرنا، اس کو گائیڈ کرنا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کی جان کو قربان کرنے کے لیے ہم کہیں کہ بھئی وہ سسٹم ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ گزر گیا، اب بڑا سمجھا کے بھی دیکھ لیا لوگوں کو، لیکن اب وہ معاملات چیزیں ادھر سے نکل گئی ہوئی ہیں کہ اب لوگ سنبھل جائیں گے، سمجھ جائیں۔ یہ لوگ نہیں سمجھیں گے۔ اس کا سب سے بیسٹ حل یہی ہے کہ پتنگ بازی پہ مریم بی بی کو چاہیے جب تک ان کا ٹینیور ہے اس کے اوپر مکمل پابندی عائد کر دیں تاکہ کسی ماں کا لال دوبارہ اس سے نہ چھینا جا سکے۔ عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، ثاقب نثار صاحب نے، وہ میاں عامر محمود صاحب نے لگا دی پابندی مانجے کی تشکیل بنانے پہ اور ڈور بنانے پہ، ثاقب نثار صاحب کی عدالت میں انہوں نے وہ پابندی ختم کر دی۔ نہیں اس طرح نکلیں گے تو بات کہاں سے کہاں تک جاتی رہے گی۔ حل اس کا یہی ہے کہ اس کے اوپر پابندی ہی اچھی ہے۔ دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔